السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ نوجوان نسل ملک و ملت کے مستقبل کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور نوجوان نسل ہی ہے جس پر ملک و ملت کی ترقی و تنزلی کا انحصار ہے، اور یہ نوجوان ہی ہے جو اپنی قوم اور اپنے دین و ملت کے لیے ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نوجوان کی تباہی قوم کی تباہی ہے۔ اگر نوجوان ہی بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو قوم سے راہ راست پر رہنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جوانی کی عبادت کو پیغمبروں کا شیوا بتایا گیا ہے، لیکن موجودہ دور کے مسلم نوجوان کے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے تو صحیح اسلام نہیں ہے، نہیں ہے تو صحیح ایمان نہیں ہے، اسے اپنے لٹنے پٹنے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کا مصداق ہے۔ اس کا لباس شرعی نہیں، اس کی ظاہری وضع و قطع شرعی نہیں، اس کا سونا اور جاگنا شرعی نہیں، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا شرعی نہیں، اس کا چلنا اور پھرنا شرعی نہیں۔ اے نوجوان بھائیوں، اس وقت کو یاد کرو، آج کی ظاہری رنگینیوں اور چمک دمک کے پیچھے اس وقت کو نہ بھول جانا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ اس وقت جس نوجوان کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت دی ہے، اتنی عظمت دی ہے، وہ نوجوان آج کی ظاہری چمک دمک اور ظاہری رنگینوں کے پیچھے کھو چکا ہے۔ اے نوجوان، تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ آؤ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ رب العزت 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 بندوں میں وہ نوجوان جس نے اپنی ساری جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر فنا کر دی، وہ بھی شامل ہوگا۔ تو اے نوجوان مسلم، اپنا معیار دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ کہ تیری اڑان کیا ہے، اور تو ظاہری رنگینیوں کے پیچھے کھو چکا ہے۔ اور اسی طرح مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک یہ ہے، فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ یہ جوانی بار بار نہیں آنی، ایک ہی وقت آنی ہے، اس لیے اس کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جب بڑھاپا آ گیا تو یہ جوانی پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ اس لیے اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور اسلام کے دائرہ کار کے اندر آ جاؤ۔ اور اسی طرح ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی بندے کو پاؤں نہیں ہلانے دیں گے جب تک وہ بندہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ تو ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تو اپنی جوانی کہاں پہ برباد کر کے آیا ہے۔ اے نوجوانوں، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ سہولتیں موجود ہیں، آج ہمارے اپنے ہاتھوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو سنوار لیں تو کل قیامت کے دن ہم بہت زیادہ عظمت اور فضیلت میں ہوں گے، ورنہ یہ دنیا بھی ہماری خراب ہوگی اور عاقبت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلم نوجوانوں کو راہ راست کی طرف گامزن کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔